لالچی شخص کے بارے میں ایک اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک سونے کا انڈا دینے والا سانپ رہا کرتا تھا، جو کہ روز سونے کا انڈا دیا کرتا تھا۔ تو جو صاحب مکان تھا وہ روز اس کے بل کے پاس جاتا اور سونے کا انڈا لیتا اور واپس چلا آتا۔ اس نے اپنے گھر پہ بتا رکھا تھا کہ کسی بھی انسان کو اس کے بارے میں بتانا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سونے کا انڈا دینے والا سانپ ہے۔ اس نے کسی کو بھی بتایا نہیں، روز جاتا، انڈا لیتا اور واپس چلاتا۔ گاؤں بستی میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ سانپ اپنے بل سے باہر نکلا، اور جب بل سے باہر نکلا تو اس نے بکری کو دیکھا اور بکری کو ڈس لیا۔ جب بکری کو اس نے کاٹا تو سانپ کا زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے جیسے ہی کاٹا بکری مر گئی۔ اب جب اس کو پتہ چلا کہ سانپ نے بکری کو ڈس لیا تو اس کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ سانپ کو فوراً مار دیتا، لیکن وہی ہے اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ وہ لالچی شخص تھا، اسے سانپ سے فائدہ ہو رہا تھا، روز اس کو انڈا مل رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ سانپ ہم کو انڈا دے رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم مالدار ہیں، تو اگر ہم نے سانپ کو مار دیا تو یہ انڈا دینا بند کر دے گا، یہ انڈا ہم کو نہیں مل پائے گا، یہ مر جائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ بکری کو ڈس لیا، کوئی بات نہیں ہے، جانور تھا، مر گیا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ جو سانپ ہے ہمارے ہی بیوی بچوں کو ڈسے گا، ہم کو بھی ڈسے گا، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ پھر یہ روز جاتا، انڈا لیتا، چلا آتا، پھر 1 سال تک پھر یہی کام اس کا جاری رہا، انڈا لاتا اور اس کو بیچتا، سونے کے جو بھی بھاؤ چلتے تھے۔ اب ایک دن پھر وہی سانپ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے گدھے کو دیکھا اور گدھے کو ڈس لیا۔ جب اس کے گدھے کو ڈسا تو گدھا فوراً مر گیا، کیونکہ اس کا زہر جو تھا بہت تیز تھا۔ جب گدھا مر گیا تو اس سے جب خبر ہوئی بہت پریشان ہوا اور پھر سوچنے لگا، پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اب کی تو اسے چاہیے تھا کہ فوراً ہی قتل کر دیتا، سانپ کو مار دیتا، لیکن یہ لالچی انسان پھر سوچنے لگا۔ اس نے گدھے اور بکری کو بھلا دیا اور پھر انڈا حاصل کرنے لگا۔ 2 سال تک سانپ انڈا دیتا رہا، اور پھر 2 سال کے بعد وہ بل سے باہر نکلا۔ پھر اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ جب اس کے بیٹے کو ڈسا تو وہ چلانے لگا کہ بابا مجھے بچاؤ بچاؤ، تو یہ بھاگتا ہوا آیا، طبیبوں کو بلا کر لایا، لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کر پایا، وہ مر گیا۔ اب تو اسے چاہیے تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتا، کیونکہ اب اس کے بیٹے کو ڈس لیا، لیکن اس کے دل میں لالچ بھری ہوئی تھی، اور لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ لالچی انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لالچی انسان ہمیشہ ہلاک ہی ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے پھر سوچنا شروع کر دیا کہ اب تو میرا بیٹا چلا گیا، واپس تھوڑی نہ آئے گا، اور سانپ کو اگر مار دیں گے تو انڈا جو مل رہا ہے سونے کا وہ پھر نہیں ملے گا، اور پھر میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو اس لالچی انسان نے اپنے بیٹے کی موت کو بھی بھلا دیا، بکری اور گدھے کی موت کو بھی بھلا دیا، اور پھر سانپ کا انڈا حاصل کرنے لگا۔ پھر 1 سال تک وہ سانپ کا انڈا حاصل کرتا رہا، اور 1 سال کے بعد پھر وہ سانپ باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ جب اس کی بیوی کو ڈسا تو پھر اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور بہت زیادہ یہ پریشان ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ اس سانپ نے ہمارے گدھے بکری کو بھی ڈسا، ہمارے بیٹے کو بھی ڈسا، اور اب ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا، اب اس سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ لیکن شیطان اس سے پھر بہکا دیا۔ پھر شیطان نے اس کو بہکایا تو پھر وہ سوچنے لگا اب تو میری بیوی چلی گئی، اب یہ واپس نہیں آئے گی، تو اگر ہم سانپ کو مار ڈالیں گے تو یہ انڈا ہمیں نہیں مل پائے گا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ نہیں، کہیں یہ مجھے بھی نہ ڈس لے۔ اس نے یہ انڈے والی خبر اپنے پڑوسیوں کو دے دی کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ ہے، اور اس سانپ سے ہم انڈا حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے ہمارے گدھے اور بکری کو بھی ڈس لیا، اور ہمارے بیٹے کو بھی ڈس لیا، اور آج نوبت یہ آئی ہے کہ ہماری بیوی کو بھی ڈس لیا۔ تو محلے اور پڑوس والے بہت حیران ہوئے کہ کیسا بے وقوف انسان ہے، لالچی انسان ہے۔ جس دن تیری بکری کو اس سانپ نے ڈسا تھا تو اسی دن تجھے مار دینا چاہیے تھا، لیکن تو نے لالچ کیا، پھر تیرے گدھے کو بھی ڈس لیا، پھر تو نے لالچ کیا، تیرا بیٹا بھی مر گیا، اور اب تیری بیوی بھی مر گئی۔ تجھ سے بڑا بے وقوف انسان تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ فوراً جا اور اس کو قتل کر دے، اس سانپ کو مار ڈال۔ اب اس نے ارادہ بنا لیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ پھر ایک دن یہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے نکلا اور اس کے بل کے پاس بیٹھ گیا۔ جب یہ بل کے پاس بیٹھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک چمکتا ہوا موتی پڑا ہوا ہے۔ جب اس نے موتی کو اٹھایا دیکھا تو بہت قیمتی، بہت لاجواب موتی،
सांप ने उस दिन मोती दिया, उस दिन अंडा नहीं दिया, उस दिन मोती दिया। तो इसने जब मोती को देखा तो फिर इसके दिल में लालच आया कि अब ये सांप लग रहा है, इसका जहर भी ख़त्म हो गया और ये अंडा इसका जो देता था वो भी ख़त्म हो गया, अब ये मोती देने लगा है, अब इससे हम और ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। अब ये सब मौतों को भूल गया, अपने बेटे, अपनी बीवी, गधे और बकरी की मौत को भूलकर मोती लेकर वापस चला आया। मोहल्ले वालों से कहा मैंने उसको मार दिया। अब ये मोती लेकर बाज़ार में गया तो बहुत कीमती इसका मोती बिका। अब ये फिर इसके दिल में लालच आ गई। अब इसने अपने तमाम माल को एक जगह इकट्ठा किया और ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और वहीं पर सर रखकर सो गया। सांप बिल के बाहर निकला और इसको डस लिया। जब इसको डसा तो ये चीखा। मोहल्ले वाले आए, कहा क्या हुआ? कहा मुझे उस सांप ने डस लिया। कहा तू तो कह रहा था कि मैंने सांप को मार दिया। तो इसने सारा वाक़या बताया कि जब मारने गया था तो मुझे एक मोती मिला तो मैं लालच में आ गया, तो मैंने लालच की वजह से सांप को छोड़ दिया और आज उसकी वजह यह है कि उसने मुझे डस लिया। तो मोहल्ले वाले बोले कि सांप के डसने की वजह से आज तेरी मौत हो रही है और तेरी सांसें चल रही हैं। अब तू बता, जो तूने रकम इकट्ठा की है, जमा की है, इसका क्या करेगा? तो उसने वो रकम खुदबाई, वो पैसे निकलवाए और उन मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में बांट दिए। तो वो लोग बोले अब देख, जो तूने माल जमा किया था ये तू साथ में नहीं ले जा रहा, ये तूने सब यहीं बांट दिया। अब जो तू अपने साथ लेकर जा रहा है वो नेक अमल अगर तूने किए होंगे तो वो तू साथ में लेकर जाएगा, वरना सब तेरा यहीं धरा रह जाएगा। मोहल्ले वालों ने इतना कहा तो फिर उसकी जान निकल गई और उसका सारा का सारा माल धरा रह गया, जो कि मोहल्ले वालों ने और उसके रिश्तेदारों ने आपस में बांट लिया। तो इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए और नेक अमल करते रहना चाहिए। दौलत कितनी भी कमा लो, नेक जगह खर्च करोगे तो वो दौलत तुम्हारे काम आएगी, और अगर नेक जगह नहीं खर्च करोगे तो वो गले का फंदा बनाकर तुम्हारे गले में डाल दी जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक जगह अपना पैसा खर्च करने की तौफीक अता फ़रमाए और नेक अमल करने की तौफीक अता। हज़रत सैयदना शेख हमीरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल के करीब ही पहुँचे थे कि एक सांप आ गया आपके सामने और अपनी दुम के बल खड़ा हो गया और दर्दमंदाना अपील करने लगा, गुजारिश करने लगा कि हुजूर हमारी मदद कीजिए, हमारे पीछे हमारा जालिम दुश्मन पड़ा हुआ है, वो हमें हलाक करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, हमारा कत्ल करना चाहता है। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हज़रत सैयदना शेख हमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तेरी मदद कैसे करूं, मैं तुझे कहाँ छुपाऊं? तो वो सांप कहता है मुझे अपने पेट के अंदर छुपा लीजिए। वो सांप कहता है कि अपने पेट के अंदर छुपा लीजिए। हज़रत सैयदना शेख हमीरी फरमाते हैं तुझे मैं अपने पेट के अंदर कैसे छुपाऊं? तो वो कहता है अगर आज आप मेरे साथ ये नेकी करेंगे और मुझे अपने पेट के अंदर छुपाएंगे, मुझे कत्ल करने से बचाएंगे, तो कल क़यामत के दिन ये नेकी आपके काम आएगी। तो हज़रत सैयदना शेख हमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुंह खोला और वो सांप आपके मुंह में चला गया अंदर। इतने में एक नौजवान हाथ में तलवार और आपकी तरफ आया, पूछा क्या आपने इधर सांप को देखा है? आपने फरमाया मैंने सांप को नहीं देखा। उसने कहा आपने सांप को देखा भी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी चादर में छुपाया है। तो हज़रत सैयदना शेख हमीरी फरमाते हैं कि मैंने अपनी चादर में उसे नहीं छुपाया, मैंने उस सांप को देखा ही नहीं। तो वो नौजवान वापस चला जाता है। सांप अपना मुंह बाहर निकालता है और सैयदना शेख हमीरी से अर्ज़ करता है क्या वो जालिम दुश्मन चला गया? तो आप फरमाते हैं हाँ, वो तेरा दुश्मन हाथ में तलवार लेकर आया था तुझे मारने के लिए, अब वो चला गया है, अब तू भी वापस आ जा, तू भी मेरे पेट से बाहर निकल जा ताकि मुझे तकलीफ़ ना हो। तब वो सांप कहता है अब मैं तेरे पेट से नहीं निकलूँगा, अब मेरे लिए दो रास्ते हैं, या तो मैं तेरे दिल में छेद करूँगा या तो मैं अपना जहर तेरे अंदर डाल दूँगा और तुझे मार डालूँगा। हज़रत सैयदना शेख हमीरी फरमाते हैं कि एक तो मैंने तेरी मदद की, तूने मुझसे मदद के लिए कहा, मैंने तेरी मदद की, तेरी जान बचाई, अब तू मेरी जान लेना चाहता है। सांप कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, पागल हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप आदम के साथ हमने कैसी दुश्मनी की थी, फिर तुमने हमारी जान क्यों बचाई, तुमने हमें क्यों बचाया? हमारे पास ना तो कोई सवारी थी, ना तो हमारे पास कोई मालो दौलत थी जिसकी लालच में तुमने हमें बचाया हो। तो हज़रत सैयदना शेख हमीरी फरमाते हैं हमने किसी लालच की खातिर तेरी जान नहीं बचाई, हमने जो तेरी जान बचाई है फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए, और जो नेकियां हम करते हैं
وہ نیکیاں ہمارے ساتھ ہمارے کام میں آتی ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ان نیکیوں کی جب ضرورت پڑے گی تو یہی سب نیکیاں کام آئیں گی۔ ہم نے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے تیری جان بچائی، تو کیسی احمقانہ باتیں کرتا ہے۔ سانپ نے کہا نہیں، اب تو میں تیری جان لوں گا، تیرے دل میں چھید کروں گا یا اپنا زہر تیرے اندر ڈال دوں گا۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کر، اگر تو میری جان ہی لینا چاہتا ہے تو چل ایک کام کر، میں پہاڑ کے اوپر جاتا ہوں اور وہیں پر میں رہوں گا، وہاں پر تو مجھے مار ڈالنا۔ تو وہ سانپ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب سنیے گا ذرا غور سے۔ اپنی موت کا انتظار دیکھنے لگتے ہیں، موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کس وقت میری روح نکل جائے گی، کیونکہ یہ ظالم سانپ جو میرے اندر بیٹھا ہے اس کے دو ارادے ہیں، یا تو میرے دل میں چھید کرے گا یا تو اپنا زہر میرے اندر ڈال کے مجھے مار ڈالے گا۔ لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں تو کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری انتظار کر رہے ہیں کہ کب میری جان نکل جائے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حسین خوبصورت نوجوان آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ذرا غور سے سننا مسلمانوں، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے شخص، تو اپنی موت کا انتظار کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں مرنا چاہتا ہے یہاں پہاڑی پر؟ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا ہے۔ سانپ کا سارا واقعہ اس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی آپ کھائیے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ نوجوان ایک بوٹی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ حمیری اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں ایک ہلچل سی مچتی ہے، آپ پورے کانپنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا شیخ حمیری کو وہ شخص، وہ نوجوان دوسری بوٹی دیتا ہے۔ جب وہ دوسری بوٹی کھاتے ہیں تو اور ہلچل مچتی ہے، آپ اور کانپتے ہیں۔ جب تیسری بوٹی وہ دیتا ہے اور آپ تیسری بوٹی جب کھاتے ہیں تو سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سانپ پکھانے کی راہ سے نکل جاتا ہے، مر جاتا ہے سانپ۔ تو حضرت سیدنا شیخ حمیری عرض کرتے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے میں نے کبھی دیکھا نہیں، تجھے کبھی بھی اپنے قریب میں نے نہیں دیکھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور میری مدد کے لیے اتنی اونچی پہاڑی پر تو کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیری وہی نیکی ہوں جو تو نے ابھی سانپ کے ساتھ کی تھی، اور تو نے فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی۔ آسمان میں فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار، تیرے بندے نے تیری رضا کے لیے ایک سانپ کی مدد کی، اور وہی سانپ اس کا اب ظالم دشمن بن چکا ہے، اور وہی سانپ اسے مارنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار، اے مالک، اس کی جان بچا۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا، جس نیکی کو تو نے ابھی کیا ہے، جس نیکی کو تو نے کمایا ہے، وہی میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تیری جان بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو یہ نیک عمل ہمارے کام آتے ہیں۔ اس بات سے مجھے 100% یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں 100 گنا اس کا عطا کرے گا۔ بہت سے آپ لوگوں میں مالدار لوگ ہوں گے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنا پیسہ کیسے خرچ کریں، کہاں لگائیں جس سے ہم نیکی کمائیں۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا نیک جگہوں میں سب سے پہلا میں آپ کو ذریعہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا پیسہ نیک جگہ لگانا چاہتے ہیں، نیکی کمانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہی نیکی کل میدان محشر میں آپ کے ساتھ ہوں، کل قیامت میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس عرش کے سائے کے نیچے آپ ہوں، تو یہ میری باتیں ذرا غور سے سن لینا جو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو مدد ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مدد آپ کسی کی کرنا چاہتے ہیں تو مدرسے میں چلے جائیے۔ مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خرچہ بھی نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں ہوتا ہے، جو اپنی وہ ضرورت پوری کر سکیں، اپنے شوق پورے کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں جائیے، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلائیے، اپنے آپ جو بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں، ڈیگیں بنوا دیجئے، بریانی بنوا دیجئے، ایک بار کھلا دیجئے، تو آپ کا نام ہمیشہ وہ بچہ لے گا کہ ہاں فلاں شخص نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا تھا کھانے کا۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اس کو کبھی محتاج نہ کرنا۔ آج کل کا جو دور ہے میڈیا کا، تو یہ لوگ جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ ابھی میں نے سنا تھا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے جو رات کے سمے نکلتا ہے
اور وہ رکشے پر وہ سب سامان رکھتا ہے، یا تو اوڑھنے کا، لیٹنے بچھانے کا، کھانے پینے کا سارا سامان رکشے پر رکھتا ہے۔ جو بھی راستے میں اسے دکھتا جاتا ہے اس کی وہ مدد کرتا جاتا ہے، اسے وہ چیزیں مہیا کروا دیتا ہے، وہ چیزیں اسے دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دیں بعد میں کوئی چیز اور اس کا ویڈیو فوٹو پہلے ہی نیٹ پر ڈال دیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذلیل کرنا ہو گیا، یہ مدد کرنا نہیں ہوا، اس کا تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ تم اس کو ذلیل کر رہے ہو، اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہو، اپنے آپ کو فیمس کر رہے ہو۔ تو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یہ سب مت کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے آرام سے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، تمہارے اور اللہ کے درمیان رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی مسجد میں پیسے دیجئے، کوئی اگر چیز نہیں ہے، پنکھا خراب ہے تو پنکھا لگوا دیجئے، جب تک وہ پنکھا چلتا رہے گا نمازی اسے دعا دیتے رہیں گے اور اس کے ہر بگڑے کام بنتے رہیں گے۔ آج کام ہم لوگوں کے اس لیے نہیں بنتے ہیں، بلائیں ہمارے گھروں میں اس لیے رہتی ہیں، دعائیں ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ کا فرمان بھول گئے۔ اللہ 5 ٹائم ہمیں مسجد میں بلا رہا ہے، ہم لوگ نافرمانی کرتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ یہاں بھی تمہیں ملے گا اور کل میدان محشر میں بھی تمہیں ملے گا۔ اتنی چھوٹی زندگی کے لیے ہم لوگ اتنا کچھ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اتنے مکان اکٹھا کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، جو ہماری آنے والی نسلیں اس کو یوز کرتی ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم لوگ وصال کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ہمارا پیسہ، روپیہ، مال و دولت سب دھرا رہ جاتا ہے۔ لیکن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر رات کی تنہائی میں سوچنا کہ اگر ہم اپنا پیسہ کسی غریب بچے کو دے دیں گے، کسی مدرسے میں کسی یتیم کو دے دیں گے، اگر کسی کو کھانا کھلا دیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، تو کل یہ میدان محشر میں نیکیاں بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری شفاعت کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ اگر یہ سوچنے لگیں تو اللہ کی قسم آپ نہ یہاں ذلیل ہوں گے نہ وہاں رسوا ہوں گے، آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے اپیل ہے، دردمندانہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ آئیے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کتنا ہی گناہ گار بندہ ہو، اگر ایک بار وہ ایک آنسو بہا دے اور مجھ سے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت تو ایسا ہے کہ ایک آنسو سے، ایک توبہ سے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس رب کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ ایک ماں سے اگر بچہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا، پھر وہ کہے ماں تو وہ کہے گی بیٹا، تیسری بار بھی اس نے ماں کہا، چوتھی بار بھی ماں کہا۔ اگر 7-8 بار بیٹے نے ماں سے ماں کہہ دیا تو ماں جھنجھوڑ کے بولے گی پاگل کیسی باتیں کرتا ہے، کیا ماں لگا رکھا ہے۔ لیکن اللہ تو ایسا ہے کہ ایک بار اس کا بندہ کہتا ہے یا رب یا اللہ تو 70 بار وہ اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے بتا کیا کام ہے، اے میرے بندے بتا کیا کام ہے۔ اس رب کو ہم لوگ بھولے بیٹھے ہیں جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آؤ، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آ جاؤ۔ وہ ایک بندہ بازار میں کھڑا ہو کر اور کچھ کہہ رہا، تو لوگوں نے پوچھا کہ میاں کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے آج ہم اللہ رب العزت سے تمام لوگوں کی صلح کروانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ دوسرے دن وہ قبرستان میں کھڑا ہو کر رو رہا تھا، تو اس نے کہا میاں آج کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج بندہ تو مان رہا ہے پر پروردگار نہیں مان رہا، بندے نے تو مان لیا لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ تو کاش ایسا دن نہ آئے جو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے، کاش ایسا دن نہ آئے کہ سرکار ہماری قبر سے منہ پھیر لیں اگر ہمارے چہرے پر داڑھی نہ دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فلمی ایکٹر جو اتنی لمبی لمبی داڑھی بناتے ہیں اور آپ لوگ ان کو فالو کر کے ان کی جیسی داڑھی بنا لیتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ اپنی داڑھی سنت رسول کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رکھ لو، انشاءاللہ ہر جگہ تمہاری کامیابی نظر آئے گی۔ میرا کوئی فرمان یا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ سے کہنے کے لیے کہ آپ آئیے نماز پڑھنے کے لیے؟ میں تو ایک پیغام پہنچانے والا ہو گیا، لیکن آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں، ہم لوگ نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نمازیں پنجگانہ ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے غریبوں کی مدد کرنے کی۔ اور آج کل مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ بھائی بھائی سے لڑا مرا جا رہا،
ایک بھائی دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے, دوسرا بھائی دوسرے کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. میرے بھائی یہ سب لڑائی زیادہ دن کی نہیں ہے. ایک دن ہوگا جو گھر والے رونے لگیں گے اور تیری روح پرواز ہو جائے گی, تو اس دنیا سے چلا جائے گا. ابھی تیرے پاس وقت ہے. وہ ایک اللہ کے ولی نے کہا تھا, جب ایک جنازے کو دفن کر کے سب لوگ واپس آئے تو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ. جب لوگ آئے تو کہنے لگے اگر اس مردے کو زندہ کر دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. اللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ کرے گا, دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہے گا. تو اس اللہ کے ولی نے کہا یہ تو مر چکا, اب یہ لوٹ کے نہیں آنے والا, لیکن تمہارے پاس ابھی وقت ہے, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرو. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں نکل رہا. ٹائم نکالا جاتا ہے. زیادہ کوئی گھنٹوں کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں, 20-25 منٹ کی ایک نماز مکمل ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے 20-25 منٹ نہیں آپ نکال سکتے؟ فنکشن کے لیے, شادی کے لیے آپ ٹائم نکال دیتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے, لیکن اللہ رب العزت کے لیے بھی آپ 20 منٹ نکالیے. آئیے مسجد کی طرف آئیے اور 5 ٹائم نماز ادا کر کے تو دیکھیے, پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جائیں اور کیسے آپ سکون کی زندگی گزاریں. کیا کہا تھا اس سانپ نے کہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میری جان بچاؤ گے تو یہ نیکی تمہارے کام آئے گی. وہ دشمن تھا ان کا, لیکن آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کی. وہی نیکی ایک نوجوان انسان کے روپ میں آ کر اور آپ کی مدد کرتا ہے. تو ایک وعدہ کیجئے, اگر آپ اپنے سگے بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں, بول چال نہیں رکھتے ہیں, تو اللہ کے لیے آپ اپنے بھائی سے بولیے, رشتہ داروں سے بولیے, دوست سے بولیے. تو آج یہ فقیر حقیر بہت گناہگار آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ اگر پروردگار نے مجھے بخش دیا, اگر پروردگار نے مجھے جنت میں جانے کی اجازت دے دی, تو اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے لوگ اپنے بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنے دوستوں کو آج معاف کریں گے تو کل قیامت میں ہم انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے. میں بہت بڑا گناہگار ہوں, لیکن اتنا بڑا جملہ بول گیا. اگر میری بخشش ہوتی ہے, اگر میری شفاعت ہوتی ہے, اور آپ آج ہی سے اپنے بھائی کو معاف کر دیں, بولنے لگیں اس سے رشتہ قائم کریں, اپنے رشتہ دار سے بولنے لگیں, ان سے رشتہ قائم کریں, اپنے دوست سے بولیں, رشتہ قائم کریں, تو کل یہ فقیر میدان محشر میں اگر میری شفاعت ہوتی ہے, اگر مجھے جنت میں جانے کا پروانہ ملتا ہے, تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں جنت لے کے جاؤں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.